اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو اس بیان میں اللہ عز و جل کی اطاعت کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہمیں اللہ عز و جل کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے اور ایک مومن بندے کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تو اللہ عز و جل کا بندہ ہے اور اللہ عز و جل ہی کی ملکیت میں ہے۔ اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے تمام کام صحیح و درست ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے کاموں کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے اور وہی نعمتیں اور جنت عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس لیے اپنے تمام کام اللہ عز و جل کے سپرد کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و نعمت تم پر پورا کرنے کا عہد کیا اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ بندے کا شجر ایمانی اس کی حفاظت و تحفظ کا تقاضا کرتا ہے۔ شجر ایمانی کی پرورش ضروری ہے، ہمیشہ اس کی آبیاری کرتے رہو، اسے نیک اعمال کی کھاد دیتے رہو تاکہ اس کے پھل پھولیں اور میوے برقرار رہیں۔ اگر یہ میوے اور پھل گر گئے تو شجر ایمانی ویران ہو جائے گا اور اہل ثروت کے ایمان کا درخت حفاظت کے بغیر کمزور ہے، لیکن تفکر ایمانی کا درخت پرورش اور حفاظت کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتوں سے فیضیاب ہے۔ اللہ عز و جل اپنے احسان سے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کو عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اس کے دربار میں عاجزی سے معذرت کرتے ہوئے، اپنی حاجت دکھاتے ہوئے عاجزی کا اظہار کر، آنکھوں کو جھکاتے ہوئے اللہ عز و جل کی مخلوق کی طرف توجہ ہٹا کر، اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے، دنیا اور آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے اور بلند مقام کی خواہشات دل سے نکال کر رب العالمین عز و جل کی عبادت اور ریاضت کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدرت سرانی کا فرمان عالی شان ہے، محبت الہی عز و جل کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ عز و جل کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے گا۔ جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا، اللہ عز و جل کا فضل نہیں دیکھ پائے گا۔ بس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ عز و جل ہی کی طرف متوجہ ہو جائے، اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا، اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی روشن کر دے گا۔ عطا الہی عز و جل سے راحت و سکون پائے گا، اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ عز و جل کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی رک جائے گی۔ تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ۔ جب تک تو کسی چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ عز و جل کے فضل اور کرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید قضائے نفس محویت ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا، تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کر دے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مزید فرماتے ہیں، تیرا نفس اور اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدے سے آرام و سکون نہیں پاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔